میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ منقول ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کے گھر میں ایک درخت تھا۔ ایک کبوتری نے اس درخت پر ایک گھونسلہ بنایا اور کچھ عرصے کے بعد اس میں انڈے دیے۔ اب اس انڈوں سے بچے نکل آئے۔ جب وہ بچے کچھ بڑے ہوئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں اس طرح کا کوئی گھونسلہ بنتا ہے اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو چو 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بچے جب بڑے ہوئے تو پرندوں کی آوازیں آنے لگی۔ تو شخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم درخت پر چڑھو اور یہ بچے پکڑ کے لے آؤ، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کا سوپ بنائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اب اس پرندے نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے امتی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ کبوتری نے اس جوڑے نے آ کر مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کے بچوں کو اس طرح پکڑ کر کھا گئے، تو آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے، پھر اس سے بچے نکلے، پھر چوچو کی آوازیں آئیں تو بیگم نے پھر کہا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ، پھر بچوں کو کھلا دیتے۔ تو شخص نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔
تو عورت نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت ہے اور وہ اتنے مصروف، کیا تیرے اور کبوتری کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ جاؤ۔ وہ پھر اپنی عورت کی باتوں میں آیا، پھر وہ بچوں کو پکڑ کے لایا، پھر انہوں نے ذبح کی اور پھر کاٹ پیٹ کے کھا گئے۔ کبوتری نے پھر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق و مغرب کے 2 جنوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو، اگر وہ شخص آئندہ اس کبوتری کے بچوں کو پکڑنے کے لیے چڑھے تو اس کو پکڑ کر اس کا چیر پھاڑ کر دینا۔ حکم پاتے وہ دونوں جن اپنے مطلوبہ جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اب پھر ایک عرصہ گزرا، کبوتری نے پھر انڈے دیے، پھر بچے نکلے، پھر بیگم نے کہا کہ چڑھو اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ ابھی چڑھنے کے لیے تیار ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی اور ایک فقیر نے ایک روٹی مانگی۔ اتفاق سے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کھانے کے لیے تو یہی تھا جو تم کو دے دیا۔ اب اس نے جب اپنی پلیٹ کی طرف نظر کی تو ایک لقمہ اس کو نظر آیا، بچا تھا۔ اس نے روٹی کا وہی ایک ٹکڑا جو ہے اس فقیر کو دے دیا، وہ فقیر لے کر چلا گیا۔ اب وہ شخص اوپر چڑھا اور بآسانی کبوتری کے بچوں کو پکڑ کر لایا۔ کبوتری نے پھر شکایت کی تو سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اب کی بار اگر یہ شخص چڑھے تو اس کو چیر پھاڑ کر دینا۔ تو دونوں جنات نے عرض کی کہ حضور ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے تھے، مگر اب کی بار جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی، اس نے روٹی تو نہ دی، صرف ایک لقمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ پاک نے 2 فرشتے ہماری طرف بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مشرق و مغرب کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ شخص ہلاکت سے محفوظ رہا۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب یہ واقعہ جو ہم نے سنا، عیون الحکایت، یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے اور مختلف اسٹوریز ہیں اس میں، اور ان اسٹوریز میں نصیحت بھی ہے۔ جیسے یہ جو حکایت ہم نے سنی، اس میں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ نیک عمل کی برکت ضرور ملتی ہے۔ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا، کیلکولیشن کرتے ہیں، یار یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، نہ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گئی تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت کی صرف اس لیے بخشش کی گئی، حالانکہ وہ فاحشہ تھی، بدکارہ عورت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش صرف اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ خود امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے تحریری کام میں مصروف تھا. پہلے تو وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے نا جس میں انک ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. فرماتے میں اپنے کام میں مصروف تھا, کچھ دیر سوچنے کے لیے میں رکا تو میرے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ کر انک چوسنے لگی. تو میں رکا رہا کہ یہ بھلے اپنا کام کر کے چلی جائے, پھر میں اپنا کام کروں گا. تو وہ اس نے اپنا انک چوسی اور اڑی. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. اللہ پاک نے میرے اس عمل کو مقبول فرمایا اور میری مغفرت فرما دی. تو یہ ایک بات تو گرے میں باندھ لے. بعض اوقات ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اونچائی کی طرف جائیں یہ پڑھنا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا سنت ہے نیچے کی طرف اترتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کرنا ہے, پورا سلام کریں گے 30 نیکیاں ملیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیں گے 30 نیکیاں ملیں گی. جو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے. کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لے تو جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے ثواب لکھتے رہتے ہیں. تارے دیکھ کر کوئی دعا پڑھے اور سوچے کہ کتنے تارے ہیں, دعا پڑھے. علماء لکھتے ہیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اس کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سورہ ملک شریف پڑھی جاتی ہے. جو سورہ ملک شریف روزانہ رات میں پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق وہ عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے. یاسین شریف جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو ہم غور کریں اور سوچیں, نیکیاں کمانے کے تو بہت ذریعے ہیں, مگر آج کے دن میں ہی کیا ہم نے نیکیاں کمائی ہیں؟ ہمیں تو بہت موقع ملا. امامہ پہننا کس کے لیے مشکل ہے؟ فی زمانہ تو بہت آسان ہے, بلکہ جو امامہ باندھتا ہے اس کی تو عزت بڑھ جاتی ہے, قدر بڑھ جاتی ہے, اور ثواب کتنا. علماء نے لکھا جو 2 رکعت نماز جو ہے وہ امامے کے ساتھ پڑھے تو 10,000 نیکیوں کے برابر. اب ہے کوئی دکان رنچو لائن میں ایجا نیکیاں بکتی ہو تو آپ سے پوچھیں کہ بھائی نیکیوں کا بھاؤ کیا ہے, تو پتہ چلے گا یہ تو انمول ہے بھائی. تو نہ جانے کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو ہاں کبھی وہ برکت ظاہر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو ہم تو آخرت کا سودا کریں نا, کہ ہمیں تو ثواب آخرت میں چاہیے. خواہش کیا ہے؟ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ کا ہو عطا یا رب. تو ہمیں تو خواہش ہے, تمنا ہے, دعا کرتے کہ یا اللہ, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. مولا ہمیں بھی شامل فرما, ہم تو ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو کیا معلوم یہ جو نیکی ہم مس کر رہے ہیں, یہ نیکی جو ہم چھوڑ رہے ہیں, یہ نیکی ہمارا بلا حساب جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہو. تو اسی لیے کوئی بھی نیک عمل چاہے چھوٹا ہو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. اور نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا. اور کامل مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ نیک اعمال لوگوں کو دکھانے, دنیا کا فائدہ پانے یا اپنی واہ واہ کرنے نہیں, فقط اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سبب مجھ سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے. جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاؤں. وہ چاہتا یہی ہے کہ کسی سبب سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے, اور راضی ہو کر بس وہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ذہن بنانا ہو. اور دوسری بات, صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں, صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, صدقہ دینے سے
پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اب نگرانی شورا نے چند دن پہلے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ڈاکٹر کو کینسر کا مرض ہو گیا، مرض بھی بہت شدت اختیار کر گیا۔ اب جو ساتھی ڈاکٹر تھے وہ سارے جونیئر تھے اور یہ سینئر ڈاکٹر تھا، سب نے کوششیں کی لیکن مرض قابو نہیں آ رہا تھا، مرض تو بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو سینئر ڈاکٹر کا جو مرض ہے یہ بہتری کی طرف آنے لگا، اور آہستہ آہستہ بہتری ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ساری رپورٹیں کلیئر ہو گئی، کینسر ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر جونیئر جو تھے یہ بڑے حیران تھے کہ ہم نے تو کوئی ایسا خاص علاج، تو ہم ہار گئے تھے، ہمیں تو کسی طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاج کی کیا صورت بنے گی۔ آخر اس سینئر ڈاکٹر سے انہوں نے خود ہی بات کی کہ سر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم آپ کے علاج کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بظاہر ہمیں کوئی اسباب نظر نہیں آئے، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ خود بخود آپ کے مرض میں امپرومنٹ ہونے لگی اور آج پورا مرض سے فارغ ہو گئے، تو آخر آپ نے خود سے کوئی علاج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو، تو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دیا، تو جیسے جیسے میں صدقہ دیتا گیا میرا مرض خود ہی ختم ہوتا گیا۔ تو اعتقاد، جتنا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی ڈھارس ہے جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خیرات تو کرتے ہیں مگر دل بعضوں کا چھوٹا صدقہ اگر دیتے ہیں کچھ تو دل چھوٹا کر لیتے کہ یار یہ معمولی سی چیز نہیں ہو سکتا ہے یہی کمال ہو جائے، اس کے سبب وہ کچھ مل جائے جو بڑی بڑی رقم خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کو ہم تو اگر تھوڑی سی بھی کچھ معاشی تنگی یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کاروبار میں، نوکری میں، تو ہمیں ٹینشن بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ خاندان اہل بیت، سرکار کے خاندان کے افراد، ان کے گھر میں بھی آزمائش تھی۔ وہ ان کا انداز کیا تھا؟ گھر میں فاقہ ہو گیا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنا لباس ان کو دیا کہ جا کر اسے بیچ دیں تاکہ اس سے جو رقم ملے گی تو گھر کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچ گئے، لباس 6 درہم کا بیچ دیا۔ ابھی 6 درہم لے کر آگے بڑھے تو ایک سائل ملا، مسکین، اے علی مسکین کو کچھ دو۔ اب یہ اسی گھرانے کے جو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بلکہ کسی شاعر نے لکھا کہ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ سرکار کی تو شان ہے، تو اہل بیت کی بھی وہ شان ہے۔ تو خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس کو دے دیے، پھر خالی ہو گئے۔ آگے چلے تو ایک عربی کھڑا تھا اونٹنی لیے، دیہاتی، کہنے لگا علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، کہا ادھار خرید لو۔ کتنے کیے؟ کہا 100 درہم۔ 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خریدی۔ اب اونٹنی لے کر آگے چلے تو ایک عرب شیخ نظر آ گئے، علی اونٹنی بیچیں گے؟ کہا بالکل بیچیں گے۔ کتنے کی خریدی ہے؟ 100 درہم کی۔ 160 لے لو۔ 160 درہم میں اونٹنی بیچ دی۔ آگے چلے تو وہ عربی پھر ملا، علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہا وہ تو بیچ دی۔ کہا کتنے کی بیچی؟ 160 کی، میرے 100 لاؤ۔ آپ نے 100 درہم اس کو دے دیے۔ 60 درہم لے کر گھر آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں جب رکھے 60 درہم تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئی، جب لباس تو بہت معمولی تھا، اتنا مہنگا کیسے بکا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سودا کیا، میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا فرما دیے۔
اور ایک روایت میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اونٹنی خریدنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جس اونٹنی کو آپ نے خریدا اور بیچا یہ وہ اونٹنی تھی جس پر قیامت کے دن میری شہزادی سوار ہو کے جنت میں داخل ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا زبردست یہ واقعہ ہے، یہ جس میں بڑا اور اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے کھاتے جب آخری لقمہ بچا تو کسی فقیر نے صدا لگائی، اس کے بعد کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے وہ لقمہ ہی اس کو دے دیا۔ اب وہ اس کے بچے کی ولادت ہوئی تھی چند دن، تو 9 مولود بچے کو لے کر وہ کھیتوں سے گزر رہی تھی، تو اچانک ایک بھیڑیا لپکا اور اس نے بچے پر جھپٹا مارا، بچے کو منہ میں دبایا اور بھاگ گیا۔ اب عورت تو چیختی چلاتی بھاگتی رہی اس کے پیچھے۔ آگے اس نے دیکھا کہ بھیڑیے کو کسی نوجوان نے پکڑا ہے اور اس کے منہ سے اس بچے کو نکالا اور اس بھیڑیے کو پکڑ کر چیر دیا۔ اب وہ بچہ جو زندہ بچ گیا اس کو لے کر عورت کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں میں دیا اور کہا لقمے کے بدلے لقمہ، تو نے اللہ کی راہ میں لقمہ دیا، اللہ پاک نے اس لقمے کی برکت سے تیرے بچے کو لقمہ بننے سے بچا لیا۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی شک نہیں کہ جب موت آتی ہے نا، اہل و یار، رشتہ دار، دوست احباب سب یہی رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے ٹینشنوں میں اور دنیا میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے ہی اچھے سے اچھا سوچنے کے لیے رات دن لگے رہتے ہیں۔ جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق کرے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، فائدہ یہ ہے، لیکن آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ بلکہ مبلغ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت بیمار ہوا اور بستر مرگ پر لیٹ گیا، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ اچانک اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ماں باپ کو برداشت نہیں ہوا، ماں باپ اور بچے سب رونے لگے۔ جب اس کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں تو کیوں روتی ہے؟ تو کہا کہ بیٹا تیری حالت دیکھی نہیں جا رہی، ان قریب تو دنیا سے چلا جائے گا، تو تیرے بعد میرا کیا بنے گا؟ اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا تو دنیا سے چلا جائے گا تو میری بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اپنی بیوی کو پوچھنے لگا کہ تو کیوں روتی ہے؟ کہا میرے سرتاج آپ چلے جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر بار کا میرا کیا بنے گا؟ بچوں سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہا ابا جان آپ چلے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، آپ کے بعد ہمارا کون پرساد حال ہوگا؟ ان سب کو پکارنے پر یہ کہتا ہے یہ شخص اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، کہ تم سب پر افسوس ہو کہ تم سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کوئی نہیں روتا ہے۔ کہ ان قریب یہ سارا گھر بار، یہ گاڑیاں، بینک بیلنس، میں سب کو چھوڑ کر قبر میں اتار دیا جاؤں گا۔ اور وہ قبر کون سی ہے؟ آج تو اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے ہم اچھے سے اچھا گھر ڈھونڈتے ہیں، جب گھر مل جاتا ہے تو اس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، بہترین فرنیچر رکھ رہے ہیں، اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر کی کفالت کے لیے اپنے اسباب بناتے ہیں، کچھ ماہانہ ایسی آمدنی کے ذرائع بنتے ہیں کہ جناب گھر سیٹ رہے، اپنے اکاؤنٹ میں کچھ رقم رکھتے ہیں، ہم کچھ گاڑیاں خریدتے ہیں تاکہ گھر والے، بچے، ہر قسم کی فیسیلیٹی ہو۔ لیکن سوچیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کی موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کو قبر تک ساتھ دیتا ہے، ہاں ایک دوست ہے جو اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ اور پھر علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ پہلا دوست جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے۔ میرے پاس موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، میرے کپڑے ہیں، میرا بینک بیلنس ہے، میرے جیب میں جو بھی کرنسی ہے، میرا گھر ہے، میری گاڑیاں ہیں، ان سے میں کب تک فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ میں مر جاؤں، اب یہ موبائل میرا نہیں ہے،
میری رقم میری نہیں ہے، میرا بینک بیلنس میرا نہیں ہے، میری پراپرٹی میری نہیں ہے، میری گاڑیاں میری نہیں ہیں، سب یہیں رہ جائے گا، اب یہ وارثوں کا ہے۔ دوسرا دوست میرے رشتہ دار، میری اولاد جو مجھے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کندھے پر اٹھائیں گے، قبرستان تک آئیں گے، قبر تک لے کر آئیں گے، قبر میں بھی اتار دیں گے، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن تیسرا دوست جو قبر میں بھی آئے گا وہ ہے اعمال، وہ قبر میں بھی آئے گا، اور وہی اعمال جو ہے وہ قبر کو گلزار بناتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو یہ قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، اور اگر یہ اعمال برے ہوتے ہیں تو یہی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں اس کا آخرت پر بڑا مدار ہے، ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ مرضی ہوئی نماز پڑھی، مرضی ہوئی نماز چھوڑ دی، 4 ٹائم کی نماز پڑھی، فجر قضا کر لی، قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے کوئی ٹینشن نہیں، قرآن سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ آج دن بھر میں نے کتنے درود پاک پڑھے، کتنا ذکر و اذکار کیا، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، کیا میں حلال حرام کی تمیز کر رہا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کر رہا ہوں؟ میرے اندر کتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، میرے اعمال ناموں میں آج گناہ زیادہ ہیں نیکیاں زیادہ ہیں، کون چیک کرے گا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آخرت کے بارے میں فکر ضرور رکھیں، اور اس آخرت میں بہتری کرنے کے لیے ہم غور و فکر کریں۔ اچانک موت کا قاصد آئے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دلا یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ دفنانے جاتے قبرستان، کبھی غور کیا ہے قبر پر؟ کبھی جھانکا ہے قبر میں؟ آج دنیا میں کوئی ایسا موقع ملے کبھی گھر ڈھونڈنا ہو تو کیسا ویسٹ اوپن ڈھونڈتے ہیں، اتنے گز کا ہو، کارنر کا پلاٹ ہو، تو یہ لوکیشن، تو یہ قبر میں جھانکے کہ قبر جب کسی کو دفنانے جاتے ہیں تو کوئی چوائس ملتی ہے، کارنر کا پلاٹ، پھر اس قبر کے اندر جھانکے کہ یہ جس کا جنازہ لے کر میں آیا ہوں اس شخص کی کتنی گاڑیاں ہیں، یہ ساری گیریج میں کھڑی رہ گئی، یہ تو ویل ڈریس رہتا تھا، ایک سے ایک لباس پہنتا تھا، لیکن سارے لباس اس کے تو سب کے سب الماری میں ٹنگے رہ گئے، اور اس کو بھی وہی کورے لٹھے کا کفن دیا گیا جو ایک لاوارث کو دیا گیا ہے۔
اس کی قبر جو چوائس ہوئی تو کوئی کارنر کا پلاٹ نہیں، بالکل سادہ سی قبر، کوئی امیروں کا محلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں ہے اس کی قبر میں۔ اس نے اپنے گھر کے لیے تو جناب بہترین بیڈ خریدا تھا، بہت زبردست مارکیٹ میں جا کر اس نے بہترین کوالٹی کا ابھی حال تو بیڈ خریدا تھا، وہ بہت قیمتی گدا بھی خریدا تھا، اسپیشل تکیے بھی بنائے تھے کہ جناب اس تکیے پر بھی مجھے نیند آتی ہے۔ اور میں نے تو اس کا بیڈ روم بھی دیکھا تھا، اس کے بیڈ روم میں ایک ایک نہیں 2 اے سی لگے ہوئے تھے۔ اس نے تو اپنے گھر میں فانوس بھی لٹکا رکھے تھے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس قبر کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا اس قبر میں سیٹ صاحب کو اتارا جا رہا ہے، اس مالک کے مکان کو اتارا جا رہا ہے، 3 4 گاڑیوں کے مالک کو جو میت بس میں لا کر اٹھا کر لایا گیا، کیا اس کے قبر میں کسی قسم کا بیڈ بچھا ہوا ہے؟ کیا اس کی قبر میں کوئی ہوا کا، ٹھنڈک کا کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ کیا اس کی قبر میں کوئی لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے؟ بلکہ جب سلے رکھی جا رہی ہو نا، ایک آواز پر غور کیا کریں، ایک آواز پر غور کیا کریں۔ اور جب علماء نے لکھا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے غسل کون دے رہا ہے، میرے کپڑے کون اتار رہا ہے، مجھے کفن کون پہنا رہا ہے۔ اس کو جب لے کر اس کا جنازہ تیار کر کے جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مردہ تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے جانے والوں، اے میری اولادوں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن کوئی اس کی آواز سنتا نہیں ہے۔ اس قبر کی طرف دیکھیں جس قبر میں اس کو اتارا جا رہا ہے، کہ اس میں بالکل تنہ تنا ہل بھی نہیں سکے گا، اتنی جگہ بھی نہیں۔ اور بعض اوقات تو کیڑے مکوڑے بھی نظر آتے، بعض اوقات تو قبر میں نے چپکلیاں بھی دیکھی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ شخص جو معمولی سے کھٹمل سے ڈرتا تھا، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا تھا، آج اس کی قبر میں کیسے کیڑے مکوڑے، چپکلیاں اور نہ جانے کیا کیا بالکل آزادی سے اس کے جسم پر گھومیں گے۔ اب اس کی قبر میں جب سلیں رکھی جاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا 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 جب آخری سل رکھی جاتی ہے تو گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سا سوراخ، کبھی ہماری کھڑکی سے بھی دیکھیں تو ایک معمولی سی دھوپ کی ایک لکیر آتی ہے دراڑ سے، تو اسی طرح ایک معمولی سا سوراخ رہ جاتا ہے تو اوپر سے کسی کی آواز آتی ہے، ارے دیکھو دیکھو سوراخ رہ گیا۔ جو مٹی ڈالنے والے ہیں وہ سارے اس کی قبر کو گھپ اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائی کہ گھپ اندھیری قبر میں جب ہم جائیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ نزا کے وقت کی جو سختیاں ہیں وہ جب سنتے ہیں کہ گناہ گاروں کو 500 فرشتے پکڑتے ہیں، اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، اس کی رگ رگ سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، مار مار کر اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ قبر میں جب دفنایا جاتا ہے وہ بالکل تنے تنا گھبراہٹ میں ہوتا ہے کہ اچانک قبر کی دیواریں ہلتی ہیں، 2 خوفناک چہرے والے فرشتے لمبے لمبے بالوں کے ساتھ، لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ، جن کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، کرخدار آواز میں اس مردے کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اور سونی صورت دکھائی جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اب جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، ایماندار ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، عاشق اہل بیت ہے، عاشق انبیاء ہے، رب تعالیٰ کا جو فرما بردار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب سوہنی صورت دکھائی جاتی ہے تو فوراً دیکھ کر پکار لیتا ہے کہ تو یہ وہی میرے آقا ہے جن کا نام نامی سن کر میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، ان کا جشن ولادت منایا کرتا تھا، ان کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا، تو یہ تو وہی میرے آقا ہے۔ جب وہ سوالات کے جوابات میں کامیاب ہوتا ہے تو علماء فرماتے کہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فوراً بند کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے شخص اگر تو ان جوابات میں ناکام ہو جاتا تو یہ جہنم تیرا مقدر ہوتی، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔
اور پھر اس کو آرام سے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے آقا کے جلووں میں. اور جو پھر قبر کے امتحان میں جو ناکام ہوتا ہے، قبر کے سوالات میں جو ناکام ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہی ہاتا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. کیوں کہ اس نے دنیا میں کبھی اس آگے کے سفر کی تیاری نہیں کی. وہ تو ہمیشہ اس بات پر ہی جیتا رہا کہ مجھے تو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. لیکن اچانک جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے. کیسے کیسے موقع مل رہے ہیں. قافلہ کم سے کم 3 دن کا ہی سفر کر لیں، ہمت کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. تعبیر یہ دین متی کی ہے، اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل